अस्सलाम वालेकुम। नुसरत जहां नाज जवाहिर फ़िक्र की तीसरी एपिसोड के साथ आपकी समाअतों से मुखातिब है। प्रीवियस एपिसोड में हमने अल्लाह ताला के उस प्लान की बात की थी जिसके मुताबिक एंड ऑफ टाइम्स में वो हमें एक इटर्नल वर्ल्ड में भेजने का इरादा रखता है। एंड देयर इज़ नो डाउट कि हमें वहाँ भेजना उसके फाइनल प्लान्स में से है। बस चॉइस उसने हम पर छोड़ दी, कंडीशंस के साथ ऑप्शंस हमें दे दिए। तो जब हम अपनी उसी इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे क्रिएटर ने हमें क्रिएट करते हुए हम पर एंडो की थी, तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए हमें उसकी माइट, उसकी डिविनिटी के साइंस साफ नज़र आ जाते हैं। इसलिए अब बिना हैंकी पैंकी किए हम इस बात पर बिलीव कर ही लेना चाहिए कि कोई एक ज़ात ऐसी है जिसका टोटल कंट्रोल इस पूरे यूनिवर्स और उसके सिस्टम पर है। वो इतनी बड़ी यूनिवर्स कि जिसका एक इंतहाई छोटा सा मामूली सा हिस्सा हमारी ये दुनिया है कि जिसमें हम सांस लेते हैं, और ऐसी न जाने कितनी दुनियाएं और हैं जिनके बारे में हम ज़रा सी भी वाक़फ़ियत या नॉलेज नहीं रखते। अभी तो हमें इसी दुनिया के बारे में मुकम्मल तौर पर जानते हुए भी बरसों लग जाएंगे। तो जब हम इतने इग्नोरेंट हैं, इतनी लिमिटेड नॉलेज है हमारी, साइंस भी वही और उतना ही डिस्कवर करती है जितना अल्लाह ने चाहा और जब जब चाहा। ब्रेन्स भी उसी ने दिए और वक्त के साथ एवोल्यूट भी उसी ने किए। तो जब इतने इग्नोरेंट थे हम और अब भी इतनी लिमिटेड नॉलेज है हमारी, इतनी कोशिशों के बाद बस उतना ही रिसर्च कर पाते हैं जितना वो अलाउ करता है। नेचर के आगे इतने बेबस हैं कि ना मौत और ज़िंदगी पर कोई कंट्रोल, ना ही अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर। आज एक बीमारी का इलाज दरियाफ्त करते हैं तो कल कोई और नया मर्ज निकल आता है, कोई ताज़ा एपिडेमिक हमें घेर लेता है, कोई वबा जान से चिमट जाती है। फिर हम आखिर किस डिल्यूशन में हैं? क्या समझ रहे हैं खुद को? उस इतने बड़े ऑलमाइटी से टक्कर लेने चले हैं? कभी अपनी हकीकत पर भी गौर किया? ये टक्कर लेना ही तो हुआ ना, जानते बूझते उसको ऑल पावरफुल मानते हुए भी उसकी बात ना मानना, अपनी विशेस, अपनी फैंसीज के आगे उसके डूज एंड डोंट्स को इग्नोर कर देना। फ्यू इयर्स की लाइफ के लिए बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इयर्स का गैम्बल, और फिर ये सोचना कि सब चलता है, सारी दुनिया भी तो ऐसा ही कुछ कर रही है, सभी जी रहे हैं, कुछ नहीं होता। तो कभी हमने अपने आसपास गौर भी किया? किसी नेबरहुड में, किसी फैमिली मेंबर, किसी फ्रेंड, किसी एक्वेंटेंस, कहीं राह चलते हुए किसी अननोन पर्सन, किसी के भी साथ जब ऐसा कुछ होता है तो कैसा होता है? और फिर कभी तो जरा सी भी मोहलत नहीं मिलती, थोड़ा सा भी वक्त, थोड़ा सा मौका भी नहीं। ये तो हम अभी तक इतने लकी चले आ रहे हैं कि इतना एम्पल टाइम हमें मिल रहा है, वरना तो लोग कितनी यंग एज में चल बसते हैं, कभी अचानक किसी एक्सीडेंट में, कभी कार्डियक अरेस्ट में, कभी ब्रेन हेमरेज में। तो क्या ये जो हमें इतना टाइम मिल रहा है, कभी हमने सोचा कि क्यों? क्या चाहता है हमारा क्रिएटर हमसे? आखिर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी हमसे? क्यों पैदा किया हमें? हम इंसान कोई छोटी सी भी चीज़ क्रिएट करते हैं, an artist a piece of art, a poet a poem, an author his writer, a scientist some invention। हम सबको कितना प्यार होता है अपनी तकलीफ से। तो क्या वो जिसने हमें क्रिएट किया और हमें जान डाली, हमें इतनी सलाहियतें, इतने टैलेंट्स दिए, उसे क्या हमसे कोई प्यार ना होगा? और फिर उसने अगर इतनी सारी नेमतों के साथ हमें पैदा किया, कभी हमारी फिजिक में, कभी हमारे टैलेंट्स में, कभी हमारे आईक्यू लेवल में, कभी हमारे स्टेटस में, तो यकीनन उसका कोई ना कोई तो मकसद होगा। बेकार तो नहीं क्रिएट किया होगा ना हमें। बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और क्या वो अपने लिए कुछ चाहता है? नहीं, अपने लिए वो कुछ भी नहीं चाहता। वो जो कुछ भी चाहता है हम इंसानों के लिए चाहता है, और हमको उसने ये सारी जो कवानीन दिए हैं वो इसलिए कि सो दैट दिस वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस फॉर अस टू लिव इन। क्योंकि अगर हम अपनी आंखों से खुदगर्जी और बेहिसी
کا چشمہ اتار کر دیکھیں تو we'll be able to see all the suffering around us. کسی نہ کسی شکل، کسی نہ کسی انداز میں، کبھی بھوک اور غربت میں، کبھی کسی معذور انسان میں، کہیں کسی ایلمنٹ میں، کبھی کسی کی تنہائی اور کبھی کسی کی اوور ڈپینڈنسی میں. So did we ever ask ourselves a simple question that are we supposed to lead our own lives ignoring others without taking care of the needy ones? کیا ہماری ہیومینٹی کی طرف کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا ہمیں دنیا میں جنت کے مزے لوٹنے کے لیے کریٹ کیا گیا اور اوروں کو سفر کرنے کے لیے؟ یہ تو پھر بہت ناانصافی ہوئی، ویری انفیئر. اب بھلا ایک ایسی ہستی جسے ہم آلمائٹی مانتے ہیں، جو اتنی زیادہ قوتوں کا مالک ہے، جس نے ایک ایسا یونیورس کھڑا کر دیا ہے جس میں ایک چھوٹے سے پلانٹ ارتھ کی نالج بھی ہم اب تک پوری طرح ایکسفولیٹ نہیں کر پائے، تو کیا ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی کریشن کے ساتھ ایسا انفیئر رویہ، اتنا انجسٹ ایٹیٹیوڈ روا رکھے گا؟ جس کے اختیار میں اتنا کچھ ہے، وہ ہم میں سے کچھ کو تو عطا کرے گا اور کچھ کو محروم رکھے گا. عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی نا. اور نہ ہی وہ اپنے جن اوصاف یا ٹریٹ سے ہمیں آگاہ کرتا ہے ان کا تقاضا بھی یقیناً یہ نہیں ہے. تو پھر اکارڈنگ ٹو ہز اسٹیٹمنٹس ان قرآن ضرور یہی بات ہوگی نا کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے کی آزمائش کے لیے بنایا ہے. And we have been lucky to fall in the category where we are able to help others. Each one of us is in one capacity or the other is supposed to be useful to the rest of the mankind. If, for instance, I'm bestowed upon with one set of talents, someone else is gifted with another, so that we complement each other. کسی کو مال و دولت، کسی کو شکل و صورت، کہیں سلیقہ، کہیں ہنرمندی، کسی کو عقل، کسی کو دانش مندی، کہیں تعلیم کی افراد تو کہیں صلاحیتوں کی بہتات، کہیں حسن خیال اور آرائش و جمال تو کہیں تربیت کا کمال. غرض اس کی عطا کردہ نعمتوں کی نہ کمی ہے، نہ ہی اس کی ذات سے کسی تنگ دلی کا احتمال. تو بس جب یہ سب کچھ ہے تو اسے بیلنس کرنے کا کام ہی دراصل ایسا ہے جو ہمارے سپرد کر دیا گیا ہے. مگر ہم اپنی اپنی نفسانی خواہشات، اپنی سیلفشنس میں اتنے گھرے ہوئے، اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنے مطلب کے سوا دوسرے کی جانب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی. ہم اوروں کی ضرورتیں خاطر میں لائیں کیسے جب ہماری ضرورتوں نے خواہشوں کا روپ دھار لیا ہے؟ لامتناہی خواہشات، unlimited wishes and infinite dreams، جنہیں کم از کم اس دنیا میں پورا کرنے کے لیے تو نہیں بنایا گیا، بلکہ ان ڈیپتھ پرسیپشن کے لیے امیجنیشن انڈو کیا گیا so that we have an idea what to expect in the next world. اگر یہی تمام خواہشات کا پورا کر دینا مقصد ہوتا نا تو یقیناً ہمارے کریٹر کو ایک اور جہاں کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہ جنت وجود میں آتی، نہ جہنم، بلکہ وہ اسی ورلڈ کو فل فلیجڈ بنا دیتا. پھر ہماری پرسنالٹیز بھی یقیناً ڈفرینٹ ہوتی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آئیڈیل ہوتی. دنیا کا ہر انسان حسن کا شاہکار ہوتا، ہماری نیچرز، ہماری ہیبٹس، ہمارا بیہیویئر سبھی کچھ ایک دم آسم، مائنڈ بلوئنگ ہوتا، کیونکہ ہم پرفیکٹ بینگز جو ہوتے. نہ ہماری آزمائش ہوتی، نہ ہم پر تکلیف اور مصیبتیں آتیں، اور ہم سب یہیں چین کی بنسی بجا رہے ہوتے. افسوس کہ اس نے ایسا نہیں چاہا. اب کیوں نہیں چاہا یہ تو وہی جانتا ہے. مگر بینگ اے سپریم بینگ یقیناً اس کے ہائر ڈیزائنز ہوں گے جو ہماری لمیٹڈ انٹیلیجنس کی باؤنڈریز میں نہیں آتے. اور یہ بھی مان ہی لیں اب کہ ہم انسانوں کا آئی کیو لیول کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کریٹر سے تو ہر حال میں چھوٹا ہی رہے گا. ورنہ ہمیں اتنی لمیٹڈ نالج، یا جسے ہم سائنٹیفک ریسرچ کہتے ہیں، اسے ایکسپلور کرنے میں اربوں کھربوں سال نہیں لگ جاتے. اس سلسلے میں ہم اور ہماری سمجھ کی مثال بالکل ان بچوں جیسی ہے جو عمر کی اس سٹیج میں ہیں
جہاں بچہ سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، کھیلتا بھی ہے اور چھوٹے موٹے کام بھی کر لیتا ہے، مگر کیا وہ زندگی کے تمام حقائق کو پوری طرح گراسپ کر سکتا ہے؟ ایڈلٹس جیسی نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ خود میں لا سکتا ہے؟ آف کورس نہیں۔ تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کریٹر کے تمام پلانس پوری طرح سے سمجھ میں آ جائیں، اس کے تمام ڈیزائنز، تمام موڈ آف ایکشنز ہم اپریشیٹ بھی کریں اور انڈرسٹینڈ بھی؟ ہم میں اور ہمارے بچوں میں تو چلیے ایج گیپ ہے، مگر ہم میں اور ہمارے خالق میں تو کریٹر اور کریشن کا گیپ ہے۔ ہم صرف وہی اور اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا وہ ہمیں سمجھانا چاہے یا ہم پر منکشف کرے۔ ہماری حیثیت تو اس کے پیروں کی دھول جتنی بھی نہیں۔ جب ہمیں اس پر مکمل بھروسہ، کمپلیٹ ٹرسٹ ہوگا نا، تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ضرور ایسا ہی ہے، because we are nowhere without him۔ اور جب ایسا ہے، so instead of dilly-dallying, we should straighten up our minds and think about how we can make our lives according to his will, so that in the end, we aren't the losers۔ ہم اپنی زندگی کیسے اس کی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں؟ صرف نمازوں اور روزوں کے ذریعے نیکی کے فالس کانسیپٹ کے تحت نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اس کی بندگی بنا کر، گریجولی صحیح مگر پرسسٹنٹلی، اور اس کے لیے ہمیں اس کے ایڈریس کو ڈائریکٹلی سننا ہوگا یا اس کی کاپی کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا ہوگا۔ پھر جو سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھیں گے نا، یقیناً کہیں نہ کہیں ان کا جواب بھی اسی کتاب، اسی ایڈریس ٹو دا مین کائنڈ، یعنی دا لاسٹ ہولی بک قرآن میں موجود ہوگا۔ آپ کہیں گے قرآن میں ہی کیوں؟ وائی ناٹ ان پریویس اسکرپچرز؟ وہ اس لیے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے انوینشنس کو فرام ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی نالج اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق۔ تو وہ جس نے ہمیں فرام اسکریچ بنایا اور ہماری عقل و فہم کو بھی مختلف ایجز، ڈفرینٹ ایررز میں اپڈیٹ کرتا رہا، سو یقیناً اپنے اسکرپچرز بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اپڈیٹ کرے گا نا۔ جو باتیں انسان قرآن کے ریویل ہونے کے وقت سمجھ پایا، اس سے پہلے they were out of bound for us۔ بلکہ ابھی بھی ہم جتنا گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے ہی پریشس جولز اس سے ڈسکور کرتے ہیں۔ تو ایسے لمیٹڈ لائف ٹائم میں، جب کہ لمحے کا بھروسہ نہیں، تو ہمیں آنکھوں سے تعصب کا چشمہ اتار کر حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خود ہم کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے ہوں، بنا تعصب کے اور بنا مسلمانوں اور ان کی حرکتوں کو اگزامپل بنائے، اس لاسٹ بک آف ریولیشن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، جو ہمیں شاید ہماری منزل مقصود، ہماری فائنل ڈیسٹینیشن، ہمارے ایٹرنل ابوڈ تک ہمیں پہنچا دے۔ Who knows، ہم جتنی کوشش اس دنیا کے لیے کرتے ہیں، اس سے ہاف کوشش میں ہی ہمیں جنت کے ٹکٹ مل جائیں۔ شرط ہے تو بس اس آلمائٹی اور اس کی گائیڈنس کو ایکسیپٹ کرنے کی۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اس ٹاپک کو زیر بحث لا کر میں کچھ کانسیپٹس کو لوگوں کے لیے کلیئر کر پائی ہوں۔ سو لیٹ می اینڈ اپ ہیئر ناؤ۔ اگلی بار تک کے لیے نصرت جہاں ناز کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔